آپ انکار کر دیں۔ کس کو انکار کر دوں؟ ماما، اس پرپوزل کو اور کس کو انکار کرنا ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے رانیہ؟ ماما، اب اس بات میں دماغ ٹھیک ہے یا خراب کی بات کہاں سے نکل آئی؟ خدا کے لیے رانیہ مجھ پر رحم کرو، کیوں فضول کی ضد کر رہی ہو؟ اس طرح کے رشتے بار بار نہیں آتے۔ تم قدر کرنے کی بجائے یوں ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا ہو۔ پلیز ماما، کچھ دیر اور ٹھہر جائے نا، صرف تھوڑا عرصہ۔ لیکن بیٹا کوئی وجہ تو ہوگی نا انکار کی۔ پلیز میری پیاری ماما، نہیں آپ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا رانیہ، یہ لاسٹ چانس ہے۔ میں اب کسی نہ کسی طرح آپا کو ٹال دوں گی، مگر تمہارے بابا بہت ناراض ہوں گے۔ اس بار تو میں سنبھال لوں گی، مگر اگلی بار تم جانو یا تمہارے بابا۔ یہ کہہ کر زینت بیگم وہاں سے چلی گئی۔ یہ ہے مسٹر جمیل اور ان کی مسز زینب بیگم۔ ان کے 2 بچے ہیں، رانیہ اور حاشر۔ رانیہ کے پیرنٹس اس کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے راحیل سے کرنا چاہتے ہیں، مگر رانیہ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے آئیڈیل سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کا آئیڈیل ہے آرمی آفیسر۔ رانیہ نے BA کا ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے کلیئر کیا تھا۔ اسی خوشی میں اس کے بابا نے ایک پارٹی رکھی تھی، جس میں اس کی پھپھو اپنے بیٹے راحیل کے ساتھ ڈھیروں گفٹ لیے آ پہنچی تھیں۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک پھپھو۔ میری ہی نہیں، میرے بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے جمیل بھائی، اپنی رانیہ میری جھولی میں ڈال دیں، میرے سونے آنگن میں رونق بکھیر دیں، بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ ارے فوزیہ کیوں نہیں، ابھی تم ہماری خوشی میں آئی ہو، ہم جلدی تمہیں بلائیں گے، تب آنا اور تب اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانا۔ یہ سن کر فوزیہ بیگم بہت خوش ہوئیں اور جلد آنے کا کہہ کر اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ اور پھر اگلے دن، ماما، مجھے راحیل سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں شادی نہیں کرنی؟ آخر کوئی تو انکار کی وجہ ہوگی۔ رانیہ تم کسی میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ماما، مجھے فوجی پسند ہے، میں چاہتی ہوں آپ میری شادی کسی آرمی والے سے کریں۔ کیا تم اتنی سی بات کے لیے اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ ماما، یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ آرمی کے لوگ میری کمزوری ہیں، میں اپنی خواہش ہر صورت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ رانیہ تمہاری اس بات پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ خوب ہنسوں۔ ارے پاگل، جو قسمت میں ہوتا ہے نا وہی ملتا ہے، زندگی ڈرامہ نہیں ہے۔ اس فضول بات پہ ہم راحیل کے پرپوزل کو انکار کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بیٹا تم ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہو، آئیڈیل ہونا بری بات نہیں، لیکن آئیڈیل کو حقیقی زندگی میں تلاشنا محض ایک حماقت ہے۔ یہ آئیڈیل صرف خوابوں میں اچھا لگتا ہے۔ راحیل ہر لحاظ سے بہترین لڑکا ہے، میں کل ہی تمہاری پھپھو سے بات کروں گی۔ ماما پلیز، مجھے راحیل سے شادی نہیں کرنی۔ رانیہ تم پاگل ہو، میں نہیں۔ اگر تمہاری بات ذرا سی معقول ہوتی تو میں تمہارا ساتھ ضرور دیتی۔ تمہارے بابا اور تمہارا بھائی بہت ناراض ہوں گے۔ میری بات بالکل صحیح ہے ماما۔ تمہیں سلمان خان پسند ہے تو کیا سلمان خان کو تمہارے گھر آ جانا چاہیے؟ ہمارے سرکل میں دور دور تک کسی آرمی والے کے ساتھ لنک نہیں ہے، تو پھر کہاں سے لائیں تمہارے لیے آرمی والے کا رشتہ؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کسی رشتہ کروانے والی سے کہہ دیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی رانیہ۔ یہ کہہ کر زینب بیگم وہاں سے چلی گئیں اور رانیہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ رانیہ کی یہ بات ساری فیملی کے لیے ایک مذاق بنی ہوئی تھی۔ صبا رانیہ کی کزن اور اس کے بھائی حاشر کے منگیتر ہے، اس کے پاس آئی اور بولی، پاگل ہو،
اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ سب کو میرا مذاق نہیں بنانا چاہیے. ایموشنز کیا ہیں اس بات سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں. ایسی بات نہیں ہے رانیہ. ایسی ہی بات ہے. بابا کو بس اپنی بہن کی پڑی ہے اور امی کو اپنی. مجھے کیا پسند ہے کسی کو بھی اس بات کی فکر نہیں. مجھے راہیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تم بھی رانیہ ایک سراب کی بات کر رہی ہو. سراب ہے یا حقیقت مجھے نہیں پتا. مجھے اپنے آئیڈیل سے بہت پیار ہے. میں کسی صورت اپنے آئیڈیل سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اگر گھر والوں نے میری شادی کر بھی دی نا تو میں خوش نہیں رہوں گی. تم ماما سے بات کرو نا, انہیں کہو نا کہ مجھے راہیل سے شادی نہیں کرنی. رانیہ آئیڈیل تو بس خواب میں ہوتے ہیں, یہ کبھی نہیں ملتے. پاگل, اگر کسی آرمی والے کا پرپوزل نہ آیا پھر کیا کرو گی؟ اور اگر تمہاری شادی کسی آرمی والے سے ہو بھی جائے اور وہ تمہاری امیدوں پر پورا نہ اترا تو تمہیں سب سے زیادہ دکھ ہوگا. اگر تم راہیل میں ان خوبیوں کو تلاش کرو گی جنہیں تم اپنے آئیڈیل میں دیکھتی ہو تو تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. سب کی اتنی خواہش ہے کہ تمہاری راہیل سے شادی ہو جائے. کیا ملے گا تمہیں ان سب کا دل توڑ کر, سب کو دکھ دے کر؟ یقین مانو کچھ دیر کے لیے اپنے آئیڈیل سے نگاہیں چرا کر سوچو گی تو راہیل تمہیں بہت اچھا لگے گا. یہ سن کر رانیہ خاموش ہو گئی. اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ صبا ٹھیک کہہ رہی ہے. تبھی رانیہ بولی, پر صبا اس دل کا کیا کروں؟ جب تم خود کو سوچنے پر راضی کرو گی تمہارا دل بھی خود بخود راہیل کی طرف مائل ہو جائے گا. ویسے تم نے غور نہیں کیا کیا ڈیشنگ پرسن ہے. اگر پھر بھی تمہارا ارادہ نہ بنا تو میری سفارش کر دینا. اچھا تمہاری سفارش, وہ تو میں حاشر بھائی سے کروں گی. وہ کیا کم ڈیشنگ ہے, بولو. میں تو مذاق کر رہی تھی. اچھا بھائی میں چلتی ہوں, مجھے اپنے نوٹس مکمل کرنے ہیں. نہ کیے تو سر حسن میرا کچومر بنا دیں گے. تھینکس صبا. مائی پلیئر مائی ڈیئر کزن. یہ کہہ کر صبا وہاں سے چلی گئی اور رانیہ اپنے آئیڈیل سے نکل کر صبا کی باتوں کو سوچنے لگی. پھر اگلے دن زینب بیگم اپنے کاموں میں مصروف تھی جب رانیہ وہاں چلی آئی اور بولی, ماما مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہاں بولو. ماما آپ پھپھو کو ہاں کر دیں. کیا کل تک تو تم نے رونا ڈال رکھا تھا اور اب اچانک؟ ماما کبھی تو خوش ہو جایا کریں. اگر انکار کرتی ہوں تب ڈانٹتی ہیں. ہاں کہہ رہی ہیں تو ایسے گھو رہی ہیں جیسے میرے سر پر 2 سینگ نکل آئے ہوں. ارے نہیں میری بچی, تم مجھے حیرت کے جھٹکے ہی اتنے لگاتی ہو. تم سیریس بھی ہو تو مجھے یقین نہیں آتا. رانیہ کی ہاں کی دیر تھی. باقی کے معاملات اتنی تیزی سے طے ہوئے کہ پتہ ہی نہ چلا اور کچھ ہی دن میں رانیہ راہیل کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی. رانیہ میں تو تمہیں جانے کب سے محبت کرتا ہوں, یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, مگر مجھے اپنی محبت پہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا بنا کر اپنے گھر لے آؤں گا. اور دیکھو میں تمہیں لے آیا. رانیہ دل میں سوچ رہی تھی کہ راہیل اس سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں. یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں نے پہلے تمہیں کیوں نہیں بتایا. نہیں تو میں شادی کے بعد ہی تمہیں بتانا چاہتا تھا. رانیہ مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں ایک آرمی آفیسر نہیں تھا. پلیز راہیل لیو دس ٹاپک. میں اس بات کو یاد نہیں کرنا چاہتی. اوکے جناب, نہیں کرتے یہ بات. یوں راہیل نے خوش دلی سے بات موڑ دی اور رانیہ اس کی محبت بھری باتوں میں ڈوبتی چلی گئی. شادی کے بعد دونوں بہت خوش تھے. راہیل کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی ہو. وہ رانیہ کو بہت خوش رکھتا تھا. آج دونوں کو کسی دعوت پر جانا تھا. راہیل اپنی شرٹ پریس کرنے میں مصروف تھا. تبھی رانیہ بولی, ابھی تو بہت ٹائم ہے جانے میں صبا سے بات کر لیتی ہوں. تبھی رانیہ نے صبا کا نمبر ملایا اور اس سے بات کرنے لگی. ہائے کیسی ہو صبا؟
मैं ठीक, तुम बताओ सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। तुम खुश हो ना रानिया? खुश नहीं, बहुत खुश। और राहील, वो कैसा है? सबा, राहील बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, मैं तो अक्सर राहील से चाय भी बनवा कर पी लेती हूँ। शर्म करो, खुद बनाकर देने की बजाय उससे बनवा कर पीती हो। हालांकि ऐसे छोटे छोटे काम तुम्हें अब संभाल लेने चाहिए। तुम भी मेरे भाई से बनवा कर पी लेना, मैं तो बुरा नहीं मनाऊंगी और ना तो कोई एतराज करूंगी। बदतमीज। बस एक ही कमी है सबा, राहील अगर आर्मी में होता तो। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी रानिया। ये अभी तक तुम्हारे सर से आर्मी वाला भूत नहीं उतरा? अभी तो नहीं उतरा, मगर लगता है राहील के साथ रहकर उतर ही जाएगा। ओके सबा, बाद में बात करते हैं, बाय। ये कहकर रानिया ने फोन बंद कर दिया। दावतों वगैरह से फारिग होकर जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। रानिया घबरा कर रह जाती क्योंकि घर में सिर्फ पुप्पो और वो खुद होती थी। एक दिन वो इसी बोरियत से फौजिया बेगम के पास आकर बैठ गई थी। तभी फौजिया बेगम बोली, मेरी बेटी का दिल नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा पुप्पो, कितनी खामोशी है ना। पुप्पो, आप कैसे रहती हैं इतनी खामोशी में? अब नहीं होगी खामोशी। कैसे? अब तुम जो आ गई हो मेरे घर की रौनक। कहाँ पुप्पो, अभी भी इतनी खामोशी है। पता नहीं आप और राहील को क्यों नहीं लगती। भाई, हमारे लिए तो तुम ही रौनक हो। हम माँ बेटा तो ऐसे ही रहते थे। यहाँ अगर तुम्हें अपने अंदर की उदासी खत्म करनी है ना, और अगर घर में शोर चाहिए, तो जल्दी से नन्ना मुन्ना मेहमान ले आओ। जब वो तुम्हें खूब तंग करेगा, शोर करेगा, तब खुद ही शिकायत करोगी कि पुप्पो कितना शोर है। ये कहकर फौजिया बेगम हंस दी और रानिया शर्मा कर रह गई। अगले दिन रानिया शीशे के सामने रेडी हो रही थी। तभी राहील अंदर आया और बोला, रानिया, 3 कप चाय और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह रखकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। क्यों? अरे यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है। मेरी शादी में नहीं आ सका था ना, वो और उसका कजन भी है साथ में, कैप्टन सालार। कैप्टन? हाँ, अच्छा जल्दी से बनाकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। कैप्टन है आर्मी में? हाँ, कैप्टन है आर्मी में। ये कहकर राहील वहां से चला गया और रानिया किचन में चाय बनाने चली गई। उसने खूब दिल लगाकर चाय बनाई और राहील को टेक्स्ट कर दिया। चंद ही लम्हों में राहील किचन में आ गया और बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा रीच किया है। राहील, मैं भी चलूं? कहाँ? आपके साथ, मैंने कैप्टन से मिलना है। पागल हो गई हो यार, कैप्टन भी हम जैसे इंसान ही होते हैं। इस वक्त वो वैसे भी यूनिफॉर्म में नहीं है, अपने घर छुट्टियों पे आया हुआ है। वो फैसल के साथ था, सो आ गया। कभी कभी तुम बहुत पागलों वाली बातें करती हो। प्लीज एक बार। रानिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों के सामने अपनी बीवी को लेकर जाना। फैसल बेशक मेरा क्लोज फ्रेंड है, सालार को भी मैं जानता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इनसे मिलवाने ले जाऊं। जब राहील ने उसे मना किया तो वो रोने को थी। उसकी ऐसी शक्ल देखकर राहील ने उसे इजाजत दे दी और बोला, तुम वाकई पागल हो, चलो आ जाओ, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। ये सुनकर रानिया खुश हो गई और बोली, आप जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। राहील पछता रहा था कि उसने रानिया को सालार के बारे में क्यों बताया। वो ड्राइंग रूम में वापस आ गया। थोड़ी ही देर में रानिया चाय लेकर आ गई। हेलो। शी इज माई वाइफ। ओह भाई, तुमने ये परी कहाँ से ढूंढी है? बस ढूंढ ही ली। रानिया को कैप्टन सालार बहुत अच्छा लगा था। हंसमुख और जोलीसा। सालार बहुत मज़े की बातें करता था। बातें ऐसे शुरू हुई कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
راہیل نے رانیا کو 1-2 بار جانے کا اشارہ بھی کیا، مگر وہ نظر انداز کر کے ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ مجھے آرمی کے لوگ بہت پسند ہیں، جنون کی حد تک۔ آپ مجھے یونیفارم میں پکس دکھائیں نا اپنی۔ Sure, why not? سالار نے اپنے موبائل میں رانیا کو اپنی پکس دکھانے کے لیے اپنا موبائل رانیا کے ہاتھ میں دے دیا، جسے دیکھ کر رانیا بولی، یہ تو ہو بہو میرے آئیڈیل جیسا ہے۔ وہ اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ تبھی راہیل نے اسے اٹھانے کی غرض سے کہا، رانیا، امی کو تمہاری ضرورت ہوگی، تم ان کے پاس جاؤ۔ جی اچھا۔ تبھی رانیا برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ تبھی سالار بولا، 1 منٹ، آپ یہ لاسٹ پک دیکھیں۔ رانیا نے فون پکڑا۔ سامنے ہی اسکرین پر لکھا تھا، اپنا فون نمبر لکھ دیں۔ رانیا نے گھبرا کر راہیل کی طرف دیکھا، جو فیصل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ پھر اپنا سیل نمبر موبائل پر ٹائپ کیا اور سالار کو واپس دے کر فوراً باہر نکل آئی، اور سالار مسکرا کر رہ گیا۔ رات کو جب راہیل روم میں سونے کے لیے آیا تو رانیا سے بولا، رانیا، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جی مجھے تمہارا آج کا بہیو بالکل اچھا نہیں لگا۔ تم نے ضد کی، میں نے مان لی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تم وہاں بیٹھی رہتی۔ تمہیں خود ہی وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ دیکھو، آئیڈیل سبھی کے ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس آئیڈیل کے پیچھے پاگل ہو جائیں۔ فینٹیسی ہر چیز سے بڑھ جائے تو یہ خطرناک بات ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ یہ کہہ کر رانیا سونے کے لیے لیٹ تو گئی، مگر وہ سالار کے خیالوں میں پوری طرح کھو چکی تھی اور اس کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ وہ رانیا جو ہر وقت تنہائی اور خاموشی کا رونا روتی تھی، اب ہر وقت موبائل کان سے لگائے رکھتی۔ آج بھی راہیل کا آف تھا۔ راہیل اور فوزیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر رانیا اندر کمرے میں گھسی دھیمی آواز میں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی راہیل اندر آیا اور بولا، کیا بات ہے، آج کل میری بیگم کچھ زیادہ ہی بیزی نہیں ہو گئی؟ کبھی ہمیں بھی ٹھیک سے ٹائم دے دیا کریں۔ ہر وقت اس فون کو میرا رقیب بنائے رکھتی ہو۔ اچھا دکھاؤ نا ذرا اپنا فون۔ ہاں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ رانیا گھبرا گئی، کیونکہ اس میں سالار کی لاتعداد تصویریں اور میسیجز تھے۔ ارے یار، میرا فون چارجنگ پہ ہے، یوٹیوب چلانی ہے بس۔ نہیں، میں نہیں دے رہی۔ اف، تم کب بچوں والی حرکتیں چھوڑو گی رانیا؟ یہ کہہ کر راہیل ہنسنے لگا اور رانیا وہاں سے باہر نکل گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ رانیا کے خیالوں میں ہر وقت سالار تھا۔ اس کی باتیں، اس کی پرسنالٹی، سب کچھ تو اس کے آئیڈیل کی طرح تھا۔ وہ غلط راستے کی طرف پاؤں رکھ چکی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر ایک دن، رانیا، میں پرسوں اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہا ہوں۔ جی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر کیسے؟ کہیں بھی مل لیتے ہیں، کسی کافی شاپ میں یا کہیں پیزا شاپ میں۔ میں یہاں کے راستے نہیں جانتی سالار، پھپھو یا راہیل کے ساتھ ہی جاتی ہوں۔ تو کیا پھر ملے بغیر ہی چلا جاؤں؟ نہیں، مجھے ملنا ہے۔ تو پھر کیسے ملو گی؟ یہ نہیں پتا مجھے۔ یوں کرو، کوئی بہانہ بنا لو، اپنی پھپھو سے اجازت لے کر تم بس مین روڈ پر آ جانا، وہاں سے میں تمہیں پک کر لوں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے سالار۔ وہ چاہ کر بھی سالار سے مل نہیں پائی، اور جس دن وہ گیا رانیا سارا دن روتی رہی۔ رانیا کے ایسے رونے سے پھپھو بے حد پریشان ہوئی اور بولی، کیا ہوا رانیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ جب رانیا نے کوئی جواب نہ دیا تو راہیل سے پوچھنے لگی، راہیل، تم نے کچھ کہا ہے میری بیٹی کو؟ میں نے کیا کہنا ہے امی، وہ تو مجھے بھی نہیں بتا رہی۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟
رانیہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا تھا، تبھی بولی، مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ اتنی سی بات، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ آر یو شیور رانیہ، یہی بات ہے؟ جی یہی بات ہے۔ تم پاگل ہو یا کھسکی ہوئی ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے خود کو رو رو کر ہلکان کر رکھا ہے، اور میری پیاری امی کو پریشان بھی۔ چلو راہیل، میری بیٹی کا دل نہیں لگ رہا ہے، ابھی گاڑی نکالو، ہم گھر چلتے ہیں۔ چلو فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ۔ اور آئندہ رونا مت، بس اتنا کہہ دیا کرو مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں، ملنے جانا ہے، سمجھی؟ یوں سب رانیہ کے گھر آ گئے۔ سب انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہاں آ کر وہ بہل تو گئی، مگر سالار کی یادیں ختم تو نہیں ہوئیں، مگر کم ضرور ہو گئی تھیں۔ اگلے دن راہیل نے اسے چلنے کا کہا تو رانیہ نے صاف منع کر دیا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے ابھی رہنا ہے۔ میرا دل کیسے لگے گا یار، چلو نا۔ میں نے نہیں جانا۔ 1 گھنٹے کا تو سفر ہے، آئی سویئر میں اگلے سنڈے پھر لے آؤں گا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا۔ یہ سن کر راہیل مایوس سا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چلو بھئی رانیہ، کہاں ہو بیٹا، گھر چلتے ہیں۔ وہ نہیں جا رہی ہے۔ چلو، اس کا دل نہیں ہے جانے کا تو رک جائے، میں اگلے سنڈے تمہیں بھیج دوں گی اپنی بیٹی کو لینے۔ اب میرا اور میرے بیٹے کا دل کہاں لگتا ہے اس کے بغیر۔ میں کہہ رہی ہوں فوزیہ، تم بھی رک جاتی۔ نہیں بھابھی، پھر راہیل بالکل اکیلا رہ جائے گا، اور پھر آفس سے اتنی چھٹیاں بھی تو نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ادھر رانیہ کو تو کھلی چھٹی مل گئی تھی سالار سے باتیں کرنے کی۔ یار مجبوری ہے، میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، بٹ جتنا بھی ٹائم ملتا ہے تم سے بات کرتا تو ہوں۔ اچھا جناب، مان لیتی ہوں۔ تمہاری ہنسی بہت پیاری ہے رانیہ، سریلی کوئل جیسی۔ اچھا تو پھر سنتے رہے نا آپ۔ ابھی ان کے درمیان یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، تبھی اچانک صبا وہاں آ گئی اور بولی، رانیہ کس سے بات کر رہی ہو؟ راہیل کی کال ہے، بات کرو اس سے۔ ہیلو۔ کہاں گم ہو؟ نہ فون نہ میسج، تمہیں پتا بھی تھا کہ میں تم سے ناراض ہوں، مگر تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں آپ کو ہی فون کرنے لگی تھی، بیٹری چارج نہیں تھی۔ اچھا میں اپنا فون چارج کر کے پھر آپ کو کال کرتی ہوں، اوکے بائے۔ یہ کہہ کر رانیہ نے فون بند کر دیا۔ وہ ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتی کہ کیا تھا اگر اس کے گھر والے اس کی شادی اتنی جلدی نہ کرتے۔ آخر سالار مل ہی گیا ہے، اس کے خوابوں کا شہزادہ، مگر اس کے گھر والوں کی ضد نے سب ختم کر دیا۔ وہ انہی سوچوں کے ساتھ اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی جب زینب بیگم اس کے پاس آئی اور بولی، تم ٹھیک تو ہو رانیہ؟ ہر وقت کہاں کھوئی سی رہتی ہو؟ کچھ نہیں ماما۔ کوئی بات تو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تم شیئر کر لو رانیہ۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رانیہ، راہیل بہت اچھا لڑکا ہے، اور فوزیہ بھی، دونوں تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا سسرال، اچھا شوہر سب نصیب سے ملتا ہے، اور میری بیٹی تو بہت خوش نصیب ہے۔ ماما آپ نے میری اتنی جلدی شادی کیوں کی ہے؟ ہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہاری قسمت میں جب وہ جہاں لکھی تھی ہو گئی۔ شادی کروا کر تم پر کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے؟ اپنی مرضی کی مالک ہو، جب دل چاہتا ہے سو جاتی ہو، جب دل چاہتا ہے اٹھ جاتی ہو، نہ گھر کا کوئی کام، نہ کوئی فکر، نہ کوئی ذمہ داری۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، راہیل اتنا بھی اچھا نہیں ہے ماما جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہاں پھپھو بہت اچھی ہیں، مگر راہیل… تم واقعی میری بیٹی ہو رانیہ؟ کسی اچھے انسان پر تہمت لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں ماما، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا اور پھر منہ بنا لیتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں، میں نے ضد کی، چھوڑ تو گئے ہیں مگر ان کا منہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا۔ ماں بیٹی کی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، تبھی حاشر اندر آیا اور بولا، رانیہ
भाई राहील आया है तुम्हें लेने। आ भी गए हैं? अम्मी, मुझे नहीं जाना। बुरी बात है, खबरदार अगर तुमने उसके सामने मुंह बनाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर ज़ैनब बेगम वहाँ से चली गईं और रानिया भी बुरा सा मुंह बनाकर वहीं चली आई। राहील और फौजिया पुप्पो उसे लेने आए थे। वो जाने के लिए राज़ी नहीं थी, मगर मजबूरन वापस आना पड़ा। घर आकर भी उसका मूड हर वक्त ऑफ ही रहता। सालार से बात ना होने की वजह से वो सख्त डिस्टर्ब थी और उसका सारा गुस्सा राहील पर निकाल रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सालार छुट्टी पर आया हुआ था। रानिया सालार से मिलना चाहती थी, मगर उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन फौजिया बेगम के ससुराल में किसी की डेथ हो गई। उन्हें वहाँ जाना पड़ा। बेटा, मेरा दिल तो नहीं मान रहा तुम्हें अकेला छोड़ने को, मगर मजबूरी है, मुझे तो जाना है। मैं राहील को फोन करती हूँ, ऑफिस से घर आ जाए। अरे नहीं पुप्पो, राहील को तंग करने की क्या जरूरत है? आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं अकेली रह लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर फौजिया बेगम मुतमईन होकर चली गईं। रानिया को तो जैसे मौका मिल गया हो। फौजिया बेगम के जाते ही उसने फ़ौरन सालार का नंबर मिलाया और बोली, हेलो सालार। हाँ रानिया, बोलो। सालार, प्लीज आ जाओ, घर पे कोई भी नहीं है, ना ही पुप्पो है और ना ही राहील। मुझे तुमसे मिलना है। ओके ओके, आई एम कमिंग। थोड़ी ही देर में सालार रानिया के घर आ गया। रानिया और सालार बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। पता है मेरा कितना दिल कर रहा था तुमसे मिलने का। अच्छा, तो देख लो, फिर मैं तुमसे मिलने आ गया। वो दोनों इतना मसरूफ थे बातों में कि उन्हें राहील के आने की खबर ना हुई। वो दोनों को खड़ा गुस्से से घूर रहा था। तभी रानिया बोली, राहील, एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। तुम यहाँ से जाओ। ये मत समझना मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। मैं यहीं तुम्हें जमीन में गाड़ सकता हूँ। छोड़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी नहीं, मेरी बीवी की गलती है जो तुम यहाँ इस जगह खड़े हो। अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर सालार वहां से चला गया। तभी राहील रानिया से बोला, मेरे खलूस और मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने यूं किया? मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूँ रानिया। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। मेरी अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ओ, तो तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैंने तुमसे माफी कब मांगी जो तुम मुझे माफ कर रहे हो? तुम मुझे बिल्कुल माफ मत करो। अभी इन दोनों के दरमियान ये बातें चल ही रही थीं कि फौजिया बेगम घर आ गईं। रानिया की बुलंद आवाज़ें सुन चुकी थीं और अब रानिया राहील से कह रही थी, तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने सबको मना किया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे मेरा आइडियल मिल गया है, मुझे तुमसे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर फौजिया बेगम और राहील चौंक गए। तभी फौजिया बेगम बोली, रानिया, मेरी बच्ची, तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? प्लीज पुप्पो, मुझे आपकी इस मोहब्बत के मुजाहरे की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं तो अपने बेटे से कहें मुझे तलाक दे दे। क्या हो गया है तुम्हें रानिया? संभालो खुद को। पुप्पो, ज्यादा ड्रामे ना करें और जाएं यहाँ से। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। तुमने अगर मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी की तो जान से मार दूंगा तुम्हें। ये सुनकर रानिया अपने कमरे में चली गई और राहील ने रानिया के घर वालों को फ़ोन कर दिया। जब सब वहाँ पहुँचे तो राहील ने होने वाला वाक़या सबको बता दिया, जिसे सुनकर सब चौंक गए। ज़ैनब बेगम ने रानिया को समझाने की बहुत कोशिश की। तभी रानिया बोली, अगर राहील ने मुझे तलाक ना दी और आप लोग मुझे यहाँ से ना लेकर गए
تو میں خود کو مار دوں گی. مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے. آپ سب نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی, اب مجھے اس سے آزادی چاہیے. رانیہ کی یہ باتیں سن کر اس کے گھر والے بہت شرمندہ تھے. جمیل صاحب نے اپنی بہن سے معافی مانگی اور بولے، مجھے معاف کر دو فوزیہ، ہم اپنی بچی کو اچھی تربیت نہ دے سکے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی خود غرض نکلے گی. یہ کہہ کر رانیہ کے گھر والے رانیہ کو لے کر گھر آ گئے اور اگلے دن راحیل نے رانیہ کو طلاق بھجوا دی. سب گھر والے اس سے بہت ناراض تھے. کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا. اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. پورا گھر افسردہ تھا سوائے رانیہ کے، جو خوش تھی اور سوچتی تھی، میں سالار کو بتاؤں گی میں آزاد ہو گئی ہوں. بس عدت کے دن پورے ہو جائیں پھر سالار سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی اور ان کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی. اس کی ان حرکتوں سے سارا گھر ڈسٹرب تھا. حاشر غصے میں رانیہ سے بولا، وہ جو بھی ہے اسے کہو ہم سے آ کر ملے تاکہ تمہاری عدت پوری ہوتے ہی تم سے جان چھڑا سکیں، کیونکہ اب ہم مزید تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتے. میں خود بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی. میں سالار کو بلاتی ہوں تاکہ تم لوگوں سے میری جان چھڑوائے. یہ کہہ کر رانیہ وہاں سے چلی گئی اور کئی دن سے سالار کا نمبر ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا. اس کے اس نمبر آف جانے کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی کیونکہ وہ اپنے سارے حالات سالار کو بتانا چاہتی تھی. پھر ایک دن سالار کا نمبر مل ہی گیا. ہائے رانیہ، سالار تم کہاں ہو؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کتنے دنوں سے تمہیں فون کر رہی ہوں میں. یار میں اسی دن رات کو واپس آ گیا تھا. میری اسپیشل ٹریننگ تھی، اسی میں بہت بیزی تھا. سر کھجانے کا ٹائم بھی نہیں تھا میرے پاس. میں تم سے شرمندہ ہوں. اس دن میری وجہ سے تمہیں کافی پریشانی اٹھانی پڑی ہوگی. ہاں، سوری اور شرمندگی کی کوئی بات نہیں. جو ہوا بہت اچھا ہوا. یوں رانیہ نے ساری بات سالار کو بتا دی، جسے سن کر سالار بولا، تم نے سچ میں طلاق لے لی؟ ہاں تو کیا یہ مذاق کی بات ہے؟ پر کیوں؟ تم نے طلاق کیوں لی؟ کیوں؟ کیونکہ کیا مطلب سالار؟ تم سے شادی کرنے کے لیے طلاق لی ہے؟ واٹ؟ میں نے تم سے کبھی ان 10 ماہ میں کیا کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ مطلب؟ دیکھو رانیہ، تم میری بہت اچھی دوست ہو. میرا تم سے باتیں کر کے اچھا وقت گزرتا تھا. میں نے تو کبھی تمہیں چیٹ نہیں کیا، نہ ہی کبھی تم سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر رانیہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور بولی، پھر وہ سب کیا تھا؟ ڈھیروں باتیں، تعریفیں اور… وہ تو میں اب بھی کر رہا ہوں، بات بھی اور تعریف بھی. تم اچھی ہو، خوبصورت ہو تو کرتا ہوں تمہاری تعریف. سالار میں نے سب کو ناراض کر کے طلاق لی ہے. یار ایک منٹ، ہمارے سرکل میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی معیوب نہیں سمجھی جاتی. تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں میں، تو کیا مجھے سب سے شادی کر لینی چاہیے؟ تم میری بس ایک اچھی فرینڈ ہو. تم خود سوچو، مجھے میرے کہے الفاظ یاد کروا دو کہ میں نے تم سے کبھی کہا ہو کہ تم طلاق لے لو، میں تم سے شادی کروں گا. تم نے یہ سب کیسے سمجھ لیا؟ آئی ایم سوری رانیہ کہ تم غلط سمجھتی رہی. 2 ماہ کے بعد میری اپنی شادی ہے اور وہ شادی میری اپنی پسند سے ہے. تمہیں جب بھی اچھے دوست کی ضرورت محسوس ہو تو میں ہوں نا، تم مجھے یاد کر سکتی ہو. تم سب سے معافی مانگ لو اور کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی ہے. یہ سنتے ہی رانیہ سکتے میں آ گئی اور وہ بیٹھی رونے لگی. رانیہ کی دنیا تاریک ہو گئی تھی. وہ دھوکا کھا چکی تھی. سالار جیسے سراب نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا. ایسے ہی دن گزرتے گئے اور گھر والوں کا رویہ بھی رانیہ سے بہت بدل چکا تھا. کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا. گھر والوں کے روز کے تانے سن سن کر اب وہ اور بھی ڈسٹرب رہنے لگی. اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا. آخر کار اسے ایک کمپنی میں جاب مل گئی. جب وہ جاب پر ہوتی تو اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا. جو ٹائم گھر گزارتی تو گھر والوں کا رویہ اس سے برداشت نہ ہوتا. آخر کار اس نے ہاسٹل میں
शिफ्ट होने का सोचा और अब वो एक हॉस्टल में रहने लगी। फिर एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने रूम में बुलाया और बोले, क्या बात है रानिया, मैं देख रहा हूँ तुम काफी दिनों से अपसेट नजर आ रही हो। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रानिया को तो जैसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी सारी कहानी अपने बॉस को सुना दी। ये सब सुनकर बॉस बहुत दुखी हुए और बोले, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। क्या मतलब? रानिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। ये सुनकर रानिया शॉक्ड हो गई और बोली, लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? मैं भले ही उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, मगर शादी तो किसी भी उम्र में की जा सकती है ना। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर रानिया खामोश हो गई, क्योंकि उसको वाकई में एक सहारे की ज़रूरत थी। सोच लो रानिया, मैं इंतजार कर लूंगा। ये सुनकर रानिया वहाँ से चली गई। रात को सोने के लिए लेटी तो उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। वाकई में उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कब तक अकेले ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेगी। उस कैप्टन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़ दिया। यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन साजिद साहब ने रानिया से पूछा, रानिया, क्या सोचा तुमने? सर, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ओह, दैट्स गुड। रानिया, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अपनी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं आज भी अपने उस वादे पर कायम हूँ। बस अभी कुछ देर मुझे अपनी शादी को अपने बेटे से छुपाना होगा। वैसे तो वो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। नो प्रॉब्लम सर। यूं रानिया कुछ ही दिन में साजिद साहब की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। रानिया साजिद साहब से शादी करके खुश तो नहीं थी, मगर अब जिंदगी भी गुजारनी थी और लोगों के तानों से भी जान छूट गई थी। यूं ही 5 माह गुजर गए। फिर एक दिन रानिया और साजिद साहब शॉपिंग करके घर वापस आए तो रानिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ सामने सोफे पर कैप्टन सालार बैठा था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? साजिद, यही तो है वो जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, कैप्टन सालार। बाबा, आप इसको कैसे जानते हैं? ये मेरी बीवी है। ये सुनकर सालार चौंक गया। यूं साजिद साहब ने सारी बात सालार को बताई और बोले, मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी सालार, जो तुमने उसे धोखा दिया? तुम बाज नहीं आए ना अपनी हरकतों से? बाबा, आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। बकवास बंद करो। मैंने शादी की है उससे, तुम्हारी तरह धोखा नहीं दिया। तुम तो बीच चौराहे उसको छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप करें। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें जल्द ही तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बट आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये सुनकर सालार गुस्से में वहां से चला गया और रानिया वहीं बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगी। साजिद साहब सालार और रानिया को उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम कर चुके थे। रानिया अब मुतमईन थी और साजिद साहब के साथ उनका ऑफिस और घर दोनों संभाल रही थी। वो खुश थी क्योंकि साजिद साहब ने उसको ज़िंदगी की हर खुशी दी थी और वो साजिद साहब के साथ अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रही थी।